آقا کائنات، رحمت کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم کی ذات، آپ کی صورت، آپ کی سیرت با کمال، بے مثال، اسی طرح آپ کی ذات، آپ کی بات بھی بے مثال۔ کسی کہنے والے نے کہا تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کا ثبات، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کا ثبات، اور تیری سیرت کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ جس طرح آپ کی صورت بے مثال، اسی طرح آپ کی سیرت بھی بے مثال۔ آپ کا کردار اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ، اتنا صاف، اتنا شفاف، اتنا نکھرا ہوا، واضح کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کے کردار کو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہہ کر دنیا والوں کے لیے بہترین نمونہ بنا دیا۔ آئیڈیل کردار، آئیڈیل شخصیت، آئیڈیل رویے، آئیڈیل بیہیو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو قرار دیا۔ آج دنیا کے اندر کہا جاتا ہے ایک ضرب المثل بنی ہوئی ہے کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ ڈھول بجایا جاتا ہے، ڈھول کی گونج، ڈھول کی آواز کہتے ہیں کہ دور سے اچھی لگتی ہے، قریب آ کر ڈھول کی آواز مصیبت بن جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ ڈھول دور سے اچھا لگتا ہے، لیکن سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی اعلیٰ، کردار اتنا پیارا کہ یہ محاورہ، یہ ضرب المثل یہاں پہ آ کے الٹ ہو جاتی ہے۔ یہاں جو پیارے آقا کے جتنا قریب ہوتا گیا، اتنا وہ آپ سے متاثر ہوتا گیا۔ جو جتنا زیادہ قریب ہوا، جو جتنا زیادہ آپ کے پاس رہا، وہ اتنا ہی زیادہ آپ کا فداکار ہوا، جانثار ہوا، غدار ہوا، دلدار ہوا۔ جنہوں نے دور سے دیکھا، آج ہر مسلمان اپنے پیارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اپنی جان کو قربان کرنا، والدین کو قربان کرنا، اپنی اولاد کو قربان کرنا، ساری کائنات کو، ساری متاع کو قربان کرنا سعادت سمجھتا ہے، حالانکہ دیکھا نہیں، زیارت نہیں کی،
دیدار نہیں کیا، بن دیکھے یہ فداکاری، یہ حبداری، یہ دلداری، یہ جانثاری، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جنہوں نے دیکھا، جو آپ کی مجلس میں بیٹھے، آپ کے پاس آئے، ان کی محبت کا، ان کی وارفتگی کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی جانثاری، اس کی تو مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ لیکن پھر جو اور زیادہ قریب ہوا وہ اور زیادہ متاثر ہوا، جتنا زیادہ پاس بیٹھا، جتنا زیادہ مجلس اٹینڈ کی، جتنا زیادہ آپ کے پاس رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ اتنا ہی زیادہ دیوانہ ہو گیا۔ اور پھر اپنے تو اپنے تھے، جو بیگانے تھے، جنہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، انہوں نے بھی آپ کی عظمتوں کی گواہی دی، آپ کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی دی۔ آپ کے چچا ابو طالب جب انہوں نے نکاح کیا، آپ کا کروایا، پڑھایا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، تو نکاح کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے جناب عبد المطلب نے کیا کہا تھا؟ ان ابن اخی، یہ میرے بھائی کا بیٹا، یہ عبداللہ کا لخت جگر، آمینہ کا لال، میرا بھتیجا، ھذا محمد بن عبداللہ، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا کون ہے؟ لا یؤذن بہ رجل شرفا وعقلا وفضلا، پورے عرب کے اندر میرے اس بھتیجے کے شرف، عقل اور فضل کے پائے کا کوئی انسان نہیں۔ یہ بات چچا نے کہی۔ آج ہمارے کہتے جی چچا تو یہ شریکہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر آپ کا سگا چچا، آپ کے بھائی کا، آپ کے باپ کا بھائی آپ کی زندگی سے اتنا متاثر ہے، آپ کے کردار سے اتنا متاثر ہے، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی بعثت کا اظہار نہیں کیا کہ چچا یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا، یہ عبداللہ کا لخت جگر، اس پورے عرب کے اندر شرف کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے کوئی اس کے وزن کا نہیں ہے، کوئی اس کا ہم پلہ ہی نہیں ہے، دور دور تک کوئی اس کی مثال نہیں، کوئی اس جیسا نہیں۔ اور پھر یہ گواہی، گھر کی گواہی، گھر سے گواہی ملنی سب سے مشکل ہوتی ہے، اور پھر گھر میں بیوی کی گواہی، یہ تو اور زیادہ مشکل ہے۔ ہمارے ہاں تو یہاں پر کوئی حکومت چھوڑ دے، کوئی حکمران طلاق دے دے اگر اپنی بیوی کو، تو اس کی بیوی اس کے خلاف کتابیں لکھ دیتی ہے، اس کا کچا چھٹا کھول کے دنیا کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ بیوی وہ گواہی دے، گھر والی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ پہلی وحی آئی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ وہ سب سے پہلی خاتون تھیں جنہوں نے آپ کی ڈھارس بندھائی، جنہوں نے آپ کی ہمت بندھائی، جنہوں نے آپ کی حوصلہ افزائی کی۔ اور کن الفاظ میں کی؟ کہا میرے آقا آپ پریشان نہ ہوں۔ آقا نے وہ منظر ہی پہلی مرتبہ دیکھا تھا،
کہ کئی میل دور مکہ سے پہاڑ میں اکیلا جاتا ہوں، اکیلے عبادت کرتا ہوں، اور اس تنہائی میں ایک شخص کا آ جانا کیسے ممکن ہے؟ اور پھر وہ مجھے کہہ رہا اقرا، بار بار کہہ رہا ہے۔ میں پڑھا ہوا نہیں تھا لیکن اس نے مجھے پڑھایا، میں پڑھا، اور پھر آپ نے محسوس کیا کہ اس کی آمد اور پھر یہ اقرا کے الفاظ اور پھر یہ باتیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی بڑی ذمہ داری آ رہی ہے، اس وجہ سے آپ پریشان تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر۔ آپ تشریف لائے پریشانی کے عالم میں، تو اس پریشانی کے عالم نے آپ کی بیوی نے، آپ کی زوجہ نے، آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ کی حوصلہ افزائی کی، آپ کی ہمت بندائی، ڈھارس بندائی، اور کیا کہا آقا آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو وہ ہیں جو مہمانوں کے مہمان نواز ہیں، آپ کے در پہ آنے والا کبھی بھوکا نہیں گیا، آپ تو وہ ہیں جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان کا بوجھ اٹھا کے اپنے کاندھوں پہ ان کے گھروں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ انسانیت کے خیر خواہ، لوگوں کے خیر خواہ، اور پھر آپ بے بسوں کے سبب دار ہیں، جو بے بس آپ کے پاس آئے آپ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے گھر سے گواہی مل رہی ہے، آپ کی بیوی گواہی دے رہی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بیوی گواہی دے، اور بیوی اچھے الفاظ میں آپ کے کسی کی سیرت اور کردار کو بیان کرے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی عظمتوں کی گواہی دی، آپ کے کریکٹر کی گواہی دی، آپ کے سیرت اور کردار کے بہترین ہونے کی گواہی دی۔ یہ گھر کی گواہی ہے۔ اور پھر ایک وہ بھی گواہ ہے آپ کی عظمتوں کے، آپ کی رفتوں کے، آپ کی شان کے، وہ جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا، بکتے بکاتے مکے کی منڈی میں آئے، غلاموں کی منڈی میں سودا ہوا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس غلام بن کے آئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اس غلام کو تحفہ کر دیا اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کی غلامی میں غلام ہیں، لیکن بڑے گھرانے کے تھے، مالدار گھرانے کے تھے۔ ادھر آپ کے والدین، آپ کے چچا، حضرت زید کی برادری ساری پریشان، مختلف شہروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، علاقوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، منڈیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، بازاروں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش جاری ہے، انعام رکھ دیا گیا، ہمارا بیٹا کسی کو ملے، کسی کو پتہ چلے۔ پھر پتہ چلا، کسی بتانے والے نے بتایا۔ اس وقت قیافہ شناسی ہوتی تھی، چہرے دیکھ کے کہ یہ چہرہ فلاں شخص کے ساتھ ملتا ہے، یہ اس کا رشتہ دار ہوگا، بیٹا ہوگا، بھتیجا ہوگا، خاندان کا ہوگا، اس کی برادری کا ہوگا۔ کوئی مکے آیا، جا کر کے اس نے حضرت زید کے باپ کو کہا، میں نے آپ کی شکل کا وہ لڑکا مکے میں دیکھا، مکے کی گلیوں میں دیکھا، بازاروں میں دیکھا، بیت اللہ میں دیکھا۔ فوراً تیار ہوئے، اپنے بھائیوں کو ساتھ لیا، برادری کے لوگوں کو ساتھ لیا، ایک بھاری برکم رقم ساتھ لی، تحفے تحائف لیے اپنے بیٹے کو آزاد کروانے کے لیے، غلامی کی زندگی سے نجات دلانے کے لیے۔ پتہ چلا کہ وہ کسی اور کے نہیں، اس مکہ مکرمہ میں عبداللہ کے جگر، آمینہ کے لال، عبد المطلب کے پوتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد چچا تحفے تحائف پیش کیے. کہنے لگے ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلام ہے، جتنے میں خریدا ہم وہ رقم نہیں دیں گے، منہ بولی رقم دیں گے، ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیجیے. رقم بتائیے، سونا بتائیے، زیور بتائیے، اناج بتائیے، اونٹ بتائیے، گھوڑے بتائیے، سودا کیجئے، دام آپ مانگیں، قیمت آپ لگائیں، ادا ہم کریں گے. ہمارا بیٹا زید، اس کو رہا کر دیجئے، اس کو آزاد کر دیجئے. کونین کے تاجدار، مکہ کے در یتیم، رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، جواب نہیں دیا. اٹھے، گھر تشریف لائے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دیا، بازو سے پکڑا اور ان کے چچا، ان کے باپ کے سامنے پیش کر دیا. فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے، اس سے پوچھ لو اگر یہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو میں بغیر کسی قیمت اور معاوضے کے اس کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا بیٹا ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. تمہیں تلاش کرتے کرتے ہم شہر شہر بستی بستی پھرے، ہم نے قافلے والوں کو کہا، ہم نے منڈیوں میں کہا، ہم نے بازاروں میں کہا، تمہاری تلاش کے لیے ہم پھرتے پھرتے یہاں تک پہنچے، ہر قیمت پر تمہیں لے جانے کے لیے آئے ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جب ساتھ جانے سے انکار کرتے ہیں تب آپ کہتا ہے بیٹا تم یہاں پر غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہو، تم بطور غلام یہاں پر رہ رہے ہو، ہم اپنے علاقے کے وڈیرے ہیں، اپنے علاقے کے سردار ہیں، اپنے علاقے کے چودھری ہیں، ہم تمہاری رہائی کے انتظام کرنے کے لیے آئے اور تم غلامی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں اپنے چچا کو، جواب دیتے ہیں اپنے والد کو کہ ابا جان جس آزادی کی آپ بات کرتے ہیں میں ایسی ہزاروں آزادیاں اپنی اس غلامی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. ہزاروں آزادیاں قربان ہوں اس غلامی پر. میں محمد الرسول اللہ کا غلام، میں مکہ کے در یتیم کا غلام، میں آمینہ کے لال کا غلام، اور یہ میری غلامی آزادی سے بہتر ہے. ایسی ہزاروں آزادیاں میں اس غلامی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نہیں جاؤں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ غلام، غلام، آپ کا نوکر، آپ کا غلام آپ کی عظمت کی گواہی دے، آپ کے بہترین کردار اور بہترین رویے کی گواہی دے. اس سے بڑھ کر عزت اور عظمت اور شرف کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں کسی ملازم سے پوچھ لو کسی باس کے بارے میں، ہزاروں غیبتیں اور چغلیاں کرے گا، طرح طرح کی باتیں کرے گا. آپ یہ کھاتے ہیں ہمیں دیتے نہیں ہیں، آپ ایسا پہنتے ہیں ہمیں پوچھتے نہیں ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہماری تنخواہ کا مسئلہ، ہمارے لباس کا مسئلہ، ہمارے کرائے، ہمارے بجلی کے بل، طرح طرح کی باتیں. یہ فیکٹریاں چل رہی ہیں، یہ ملیں چل رہی ہیں، ہماری محنت سے، ہماری مزدوری سے محنت ہم کرتے ہیں، کھاتے یہ لوگ ہیں. عیاشی ان کی، اپنے مالک کی، اپنے باس کی، طرح طرح کی غیبتیں اور چغلیاں. لیکن میں قربان جاؤں یتیم مکہ کی عظمت پر، میں قربان جاؤں آمینہ کے لال کی سیرت پر، آپ کے کردار پر، کہ آپ کے کردار کی عظمت، آپ کی سیرت کی عظمت، آپ کے اسوہ حسنہ کی عظمت کی گواہی آپ کا غلام دے رہا ہے. دنیا کو بتا دیا کہ اس سے بہترین کردار، اس سے بہترین سیرت، اس سے بہترین اسوہ دنیا کے اندر کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. دوسرے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک. کون ہے؟ آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. چھوٹے سے بچپن میں لے کر کے آ گئی. عرض کرتی ہیں آقا میرا دل چاہتا ہے میرا بیٹا آپ کی خدمت کرے.
اور آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. چھوٹا سا بچہ 10 سال کی عمر تھی, کھیلنے کودنے کی عمر, آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں, خود ان کے الفاظ, کہا کئی مرتبہ ایسے ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام اپنے گھر بھیجتے یا کسی صحابی کے گھر بھیجتے, چھوٹے تھے بچے تھے, بلانے کے لیے بھیجتے, کام کے لیے بھیجتے, چیز لینے دینے کے لیے بھیجتے. تو چونکہ بچے تھے راستے میں گلیوں میں کھیلتے ہوئے بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے اور یہ بھول جاتے مجھے کس نے بھیجا, کہاں بھیجا اور کس مقصد کے لیے بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جاتے, انتظار کرتے, ابھی تک انس نہیں آئے. اور پھر کئی مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں وضو کروانے کے لیے یا پانی لینے کے لیے جاتا, برتن اٹھاتا, برتن ٹوٹ جاتا. کہتے ہیں میں نے 10 سال اپنے آقا کی خدمت کی, 10 سالوں میں کسی مرتبہ گالی دینا دور کی بات ہے, اپنے غلام کو مارنا دور کی بات ہے, اپنے خدمت گزار کو ڈانٹنا دور کی بات ہے. حضرت انس کہتے ہیں میری تمام تر کمیوں کے باوجود, کوتاہیوں کے باوجود میرے آقا نے کبھی مجھے اوف تک بھی نہیں کہا تھا, اوف تک بھی نہیں کہا. اوف ہوتا ہے نا بندہ, اوف کو کیا کر رہا ہے, اوف کو یہ بھی نہیں کہا. اور ایک صحابی کو دیکھا اپنے غلام کو ڈانٹ رہا ہے, مار رہا ہے, اس کو ڈانٹا. اس نے کہا اللہ کے رسول اس نے غلطی کی ہے, فرمایا اسے معاف کر دو, اللہ اس کی غلطی کو معاف کرنے کے بدلے اللہ تجھے معاف کر دے گا. صحابی کہتے اللہ کے رسول غلام ہے, ہمارے نوکر ہیں, یہ ماتحت ہیں, بڑی غلطیاں کرتے ہیں, کیا کریں, دن میں کتنی مرتبہ معاف کریں. آقا فرماتے ہیں ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرو, ایک دن میں 70 مرتبہ اپنے غلام کی غلطیوں کو صرف نظر کرو. کون ہے اتنے ظرف والا, کون ہے اتنے بڑے ظرف والا, تاریخ عالم کے اندر کوئی آئے مثال پیش کرے جو اپنے غلام کو, نوکر کو, ماتحت کو ایک دن کے اندر 70 مرتبہ معاف کرنے کا حکم دے رہا ہے. 70 مرتبہ معاف کرو. اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو جتنا قریب آتا چلا گیا وہ اتنا ہی دیوانہ ہوتا گیا, پروانہ ہوتا گیا, جانثار بنتا گیا. اور یہ صرف اپنوں کے لیے ہی معافی نہیں تھی, آپ کی رحمت, آپ کا اخلاق, آپ کا کردار دشمنوں کے لیے بھی تھا. اور دشمنوں نے اس بات کی گواہی بھی دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا, جو کردار پیش کیا, اپنوں کے لیے بھی بیگانوں کے لیے بھی, آپ کی رحمت, آپ کا پیغام, آپ کی سیرت, سب کے لیے. اور یہاں تک فرمایا یتیموں کے بارے میں کیسے وہ پروانے نہ ہوتے, کیسے دیوانے نہ ہوتے, ان کا خیال رکھا, غلاموں کا خیال رکھا, ماتحتوں کا خیال رکھا, یتیموں کا خیال رکھا, عورتوں کا حقوق کا خیال رکھا, جانوروں کے حقوق کا خیال رکھا. اس کو فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین, یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں دونوں اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں, ساتھ ساتھ ہوں گے جنت میں, اللہ اس کو میرا ساتھ عطا کرے گا. اور فرمایا جو یتیم کے سر پہ شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے, جتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ اس کو اتنی ہی نیکیاں عطا کر دیتا ہے. کون ہے یتیموں کا مولا, کون ہے یتیموں کا والی, کون ہے یتیموں کی بات کرنے والا. اور پھر
غلاموں کا مولا، غلاموں کا والی، جس طرح میں نے پہلے کہا فقیروں کا ملجا، فقیروں کا والی، فقیروں کا مولا، غریبوں کا حامی، جس کا کون ہے؟ غریبوں کا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے غریبوں کے بارے میں، فقیروں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یہ مالدار، کوئی صحابی غریب تھے، عرض کرتے اللہ کے رسول یہ مالدار ہم سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اپنی سخاوت کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے۔ کونین کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تم پریشان نہ ہو، جو فقیر ہے، جو مسکین ہے، جو غریب ہے، وہ مالدار سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ وہ مالدار تو حساب دے رہے ہوں گے نا، وہ تو رسیدیں جمع کروا رہے ہوں گے، دکھا رہے ہوں گے، وہ تو وہاں پر حساب دے رہے ہوں گے، فیکٹری کہاں سے لی، کتنے لوگوں کی مزدوری کا حق مارا، اور کیا کیا کاروبار کیا، ملاوٹیں کی، بددیانتیاں کی، رشوتیں لی، رشوتیں دیں، وہ تو بیچارے حساب میں پھنسے ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں غریب امیر سے 40 سال پہلے جنت میں چلا جائے۔ غریبوں کے لیے خوشخبری اور بشارتیں عطا کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر عورتوں کی بات کی ہے، عورتوں کو عزت دی ہے، عظمت دی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کا کردار۔ ہجرت کے واقعے کو دیکھیں، تاریخ کے اوراق پہ ثبت یہ واقعہ کہ جب آپ کی گرفتاری کے لیے مکہ کے چودھریوں نے، سرداروں نے 100 اونٹ انعام رکھا، تو سراقہ بن مالک جن کا تعلق کھوجی خاندان کے ساتھ تھا، آج سے چند سال پہلے کھوجی ایک پیشہ ہوتا تھا دیہاتوں میں، گاؤں میں، یہ ایک فن تھا، پیشہ تھا، خاندان کے خاندان لوگ اس پیشے کے ساتھ منسلک ہوا کرتے تھے۔ کھوجی کو مہارت ہوتی، وہ بتا دیتا کہ یہ جو 2 شخص جا رہے ہیں یہ آپس کے اندر باپ بیٹا ہے، پاؤں کے نشانات دیکھ کے ان کو اندازہ ہوتا کہ یہ جو اونٹ جا رہی ہے، اونٹنی، یہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ، یہ دوڑنے والی گھوڑی حاملہ ہے یا غیر حاملہ۔ اتنے ایکسپرٹ اپنے فن کے، اسی خاندان اور قبیلے کے ساتھ تعلق تھا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں صحابی رسول بنے، آپ کی کھوج میں نکلے، انعام کے لالچ میں نکلے، آپ کی ٹوہ میں نکلے، آپ کی گرفتاری کے لیے نکلے۔ جب قریب گئے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گر پڑا، پھر اٹھے، پھر گھوڑا بگایا، پھر ٹھوکر لگی، پھر گر پڑے، پھر اٹھے، انعام کے لالچ پہ تیسری مرتبہ آگے بڑھے، گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، گرے۔ کہتے ہیں میں آمینہ کے لال کے، عبداللہ کے لال کے اتنا قریب ہو گیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت قرآن فرما رہے تھے اور میرے کان سن رہے تھے، آپ کے تلاوت کرنے کی آواز میرے کانوں میں پڑی، گونج رہی تھی۔ جب تیسری مرتبہ اٹھے تو دل کے اندر یہ بات آئی کہ بار بار میرا گھوڑا گر رہا ہے، اب تو پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اللہ کے سچے نبی اور رسول۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے، سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافی مانگتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے امان لکھ کے دیجئے مجھے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سے کہا اس کو امان لکھ کے دو، اس نے کہا اپنے ہاتھوں سے امان لکھ کے دیجئے کہ کل کو آپ غالب آ جائیں، آپ کو اقتدار مل جائے، آپ کو حکومت مل جائے، آپ فاتح بن جائیں، غالب ہو جائیں،
تو پھر آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، مجھے امان ملے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اس کو امان لکھ دو۔ امان لکھ دی، معاف کر دیا۔ صرف معافی نہیں کیا، معافی کے ساتھ انعام بھی عطا کیا۔ دشمنوں کو معافی نہیں کیا، انعام بھی عطا کیا۔ کہا سراقہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ مجھے کیسر و کسرا عطا کرے گا، اور کسرا کے بادشاہ کے ہاتھوں میں پہنے ہوئے کنگن، سراقہ تجھے موت نہیں آئے گی جب تک وہ تیرے ہاتھوں میں نہیں آ جائیں گے، اللہ تجھے وہ کنگن پہنائے گا۔ اور پھر کسرا کے ہاتھوں کے کنگن اپنے دشمن کو تحفے میں کر دیے، ایڈوانس تحفہ دے دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب کسرا کو شکست ہوئی، وہ کنگن مال غنیمت میں آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو بلایا، آقا کی پیشین گوئی، آپ کا فرمان، آپ کے ارشاد، آپ کے حکم کو سراقہ کے ہاتھوں میں پہنا کے سچ ثابت کر دیا، اور دنیا کو بتا دیا کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی بہترین نمونہ، بہترین کردار اور خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ دشمن کے لیے معافی، صرف معافی ہی نہیں، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جوہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اس کو بھی دعا دی۔ آقا علیہ السلام حنین کے سفر پر روانہ ہوئے، وہاں پر مورچہ بند ہو کے انہوں نے آپ پر تیروں کی بارش کی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 صحابہ شہید ہو گئے، باقی صحابہ زخمی ہوئے، کئی صحابہ لہو لہان ہیں، اور 12 صحابہ آپ کے 12 وفادار حوبدار جانثار شہید ہو گئے، شہادت کے منصب پہ پہنچ گئے۔ صحابہ بڑے پریشان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے لشکر نے حملہ کیا ہے، تیر اندازوں نے تیروں کی بارش کر دی ہے، 12 صحابہ شہید ہو گئے ہیں، اللہ کے رسول آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، ان کی تباہی کی بد دعا، ان کی بربادی کے لیے بد دعا، ان کی موت کے لیے بد دعا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھوں کو اٹھایا، صحابہ منتظر ہیں، آپ کے لبوں کی جنبش کا انتظار کر رہے ہیں، لبوں کو جنبش ملے گی، الفاظ نکلیں گے بد دعا کے کلمات سننے کے لیے۔ صحابہ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، اللہ کے رسول اپنے دشمن کے لیے کن الفاظ میں بد دعا کرتے ہیں۔ کونین کے تاجدار نے، رحمت کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے ہاتھوں کو اٹھایا، لبوں کو جنبش دی، زبان کو حرکت دی، صحابہ کے کان یہ سن کے حیران ہو گئے۔ اللہ کے رسول کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، اللہم اہدی ثقیفاً، اللہ میں تجھ سے قبیلہ ثقیف کی موت نہیں مانگتا، بربادی نہیں مانگتا، تباہی نہیں مانگتا، اللہ میں تجھ سے ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگتا ہوں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ یہ کردار، یہ سیرت، یہ عظمت کائنات کے اندر کوئی ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتی۔ اور پھر 8 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ، مکہ فتح ہوا، اور فتح مکہ کو دیکھیے، تاریخ کے اندر وہ فتح، تاریخ نے ہلاکو خان کی فتوحات کو بھی دیکھا، تاریخ نے چنگیز خان کی فتوحات کو بھی دیکھا، تاریخ نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے واقعات کو بھی دیکھا، تاریخ نے جرمنی پر گرائے جانے والے
ایٹم بم کو دیکھا، تاریخ نے جاپان پر گرائے جانے والے ایٹم بم کو دیکھا، تاریخ نے دریائے دجلہ کے پانی کو خون کے اندر بدلتے ہوئے دیکھا، تاریخ نے بغداد شہر کی گلیوں کو ہلاکو خان اور چنگیز خان کے گھوڑوں کے پاؤں کو مسلمانوں کے لہو میں ڈوبتے ہوئے بھی دیکھا، ایک ایک جنگ کے اندر لاکھوں انسانوں کی موت کو دیکھا، انسانیت کے قتل کو دیکھا، لیکن تاریخ نے مکہ کی فتح کو بھی دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے، غالب بن کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور عاجزی اتنی ہے، انکساری اتنی ہے، اس عاجزی اور انکساری کی وجہ سے سر جھکا ہوا۔ کتنا جھکا ہوا؟ جس اونٹنی پہ سوار تھے اللہ کے رسول کا سر اتنا جھکا ہوا، اس اونٹنی کی کوہان پہ اللہ کے رسول کا سر لگ رہا تھا۔ کوئی تکبر نہیں، کوئی فخر نہیں۔ اور پھر اس مکہ والوں کو فتح کیا، اس مکہ کو فتح کیا۔ سارا منظر یاد آ گیا ہوگا، 13 سالہ مکہ کا دور۔ کون کون تھے جو راستے میں کانٹے بچھاتے تھے؟ کون تھے جو آپ کے اوپر اوجریاں پھینکتے تھے؟ کون تھے جو کعبہ کے طواف کو روکتے تھے؟ کون تھے جو کعبہ میں داخل ہونے کو روکتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہونے لگے۔ کعبے کے کلید بردار بنو شتیبہ کے قبیلے کے پاس یہ چابی اور کنجی تھی، تو جناب عثمان بن طلحہ جو کعبے کے اس کنجی بردار تھے، اللہ کے رسول کو روک دیا۔ کہا مکے کے سرداروں نے منع کیا ہے، عبداللہ کا بیٹا بیت اللہ میں داخل نہ ہو۔ کہا عثمان دل کرتا ہے میں کعبے میں جاؤں، اللہ کی عبادت اندر بیٹھ کے کروں، اندر داخل ہونے سے روکا۔ اور پھر یہ وقت آیا، آقا نے مکہ کو فتح کیا، بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام کے پاس آئے، آپ کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، کعبہ کی کنجی، کعبہ کا کلید بردار ہونا، کعبہ کا چابی بردار ہونا ایک اعزاز کی بات ہے، میں عرض کرنے کے لیے آیا ہوں، آج کعبہ کی چابی عثمان سے لے کر علی کو دے دیجیے، مجھے یہ چابی دیجیے، میرے خاندان میں رہے، میرے قبیلے کا اعزاز، میری برادری کا اعزاز اور میری نسلوں کا اعزاز ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواہش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں۔ کون علی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے علی۔ کون علی؟ آپ کے داماد علی، بیٹی فاطمہ کے شوہر علی۔ کون علی؟ آپ کے صحابی علی۔ کون علی؟ آپ کے دوست علی، وفادار علی، جانثار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول چابی آج بیت اللہ کی نا مجھے دی، کعبے کی چابی مجھے دی، کونین کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظروں کو اٹھایا، آواز دی، کعبے کا چابی دار عثمان کا ہے، بلاؤ، اسے پیش کیا جائے۔ اب اس کی ٹانگیں کانپنے لگ گئیں، جسم لرزنے لگا کہ میں نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں داخل ہونے سے کئی مرتبہ روکا، میں زیادتی کرتا رہا، میں ظلم کرتا رہا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم، چلتے ہوئے ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ، لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ تصور کے اندر اپنی اڑتی ہوئی گردن دیکھ رہا ہوگا، تصور میں اپنے آپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوگا، تصور کے اندر اپنا بہتا ہوا لہو دیکھ رہا ہوگا، اپنے اس ڈگمگاتے ہوئے قدموں کے ساتھ، لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آقا کے سامنے کھڑے ہیں اور میرے آقا کہتے ہیں بتاؤ عثمان، کئی مرتبہ میں نے تجھ سے چابی مانگی، تم نے مجھے بیت اللہ کی چابی نہیں دی تھی، کئی مرتبہ میرا دل چاہا تھا میں کعبے میں جا کر اللہ کی عبادت کروں، تم نے میری اس تمنا کو، آرزو کو، خواہش کو پورا نہیں ہونے دیا تھا، تم نے مجھے بیت اللہ جانے سے روکا تھا، آج میں تیرے ساتھ سلوک کرنے والا ہوں، شرمندگی کے ساتھ سر جھکا ہوا ہے، ندامت کے ساتھ نظریں نیچی ہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس حرکت میں آتی ہے، آپ کے لب مبارک جنبش کرتے ہیں اور فرمایا عثمان جاؤ، میں نے تجھے معاف کیا، معافی نہیں کیا، آج کے بعد میں محمد اعلان کرتا ہوں یہ چابی بیت اللہ کی تیرے پاس رہے گی، تیرے مرنے کے بعد یہ چابی تیرے خاندان کے پاس رہے گی، تیرے خاندان میں تیری نسلوں کے پاس رہے گی، دنیا کے اندر وہ ظالم ہوگا جو تجھ سے یہ چابی چھینے گا۔ اس کو کہا جو بیت اللہ میں جانے نہیں دیتا تھا، کعبے میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا، صرف معاف نہیں کیا، معاف کر دیتے، چابی پکڑ کے دیتے، علی کو دے دیتے، کسی اور کو دے دیتے، احسان کیا کہ جاؤ، معاف بھی کیا، احسان بھی کیا، چابی بھی نہیں لی، چابی دے دی، واپس دے دی، صرف چابی واپس نہیں دی، کہا نسلوں تک تیرے پاس رہے۔ اور آج دنیا دیکھتی ہے سعودی عرب کا بادشاہ، بڑے بڑے حکمران جاتے ہیں بیت اللہ میں اندر داخل ہونے کے لیے، انتظار کرتے ہیں کہ وہ اس قبیلے کا کب وہ بوڑھا آئے گا لاٹھی ٹیکتے ہوئے، وہ کھولے گا تو وقت کا بادشاہ اور حکمران بیت اللہ میں داخل ہوگا۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے حکمران گزرے، اموی خاندان آیا، عباسی خاندان آیا، لیکن کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ اس قبیلے سے چابی واپس لے سکے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، اور یہ کتنا بڑا احسان اور اخلاق اور رحم کہ آپ کے سامنے اسی فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیا گیا، ان کو سید الشہداء کو، اور ابو سفیان جو اس وقت اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے، ابو جہل کے مرنے کے بعد تمام جنگوں کی قیادت ابو سفیان نے کی، لیکن بعد میں مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کی ساری غلطیوں کو معاف کر کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے درجے پر فائز کر دیا، ساری غلطیوں کو معاف کر کے اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ یہی وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مکہ کے سردار ہیں۔ احد میں آپ کے 70 صحابہ شہید ہوئے، انہوں نے آپ کے ساتھ لڑائی کی، خندق میں لڑائی کی، تبوک میں اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہوئے، جنگیں ہوئی، آپ کے سامنے مد مقابل پر آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کیا اعلان کرتے ہیں؟ ابو سفیان کی معافی کا اعلان ہی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی زبان اقدس سے ارشاد نکلتا ہے ابو سفیان کو معافی دی جاتی ہے۔ نہیں، اتنا ہی نہیں کہا، بلکہ فرمایا ابو سفیان میرا دشمن تھا، لیکن معافی کا عالم یہ ہے جو ابو سفیان کو معافی، جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی معافی، جو میرے دشمن کے گھر میں چلا جائے دشمن کو بھی معافی، اور دشمن کے گھر میں جو اس کی دہلیز کو پار کر جائے اس کو بھی معافی۔ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند رضی اللہ تعالی عنہا جو پھر مسلمان ہو گئی، اور یہی وہ ہند تھی کہ جس نے کلیجہ چبایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد غصہ اتنا تھا، اس نے آپ کے سینہ مبارک کو چھلنی کیا، جگر نکالا، گردے نکالے، دل نکالا اور چبایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کے ساتھ پیار تھا، وہ آپ کے چچا بھی تھے، آپ کی خالہ کے بیٹے بھی تھے، آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، آپ کے دوست بھی تھے، آپ کے وفادار بھی تھے، آپ کے ساتھ پیار کرنے والے بھی تھے۔ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد اللہ کے رسول کو غصہ اتنا آیا، فرمایا میں جب بدلہ لوں گا وقت آئے گا، میں اپنے چچا کے بدلے میں جس طرح میرے چچا کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، میں کرنے والوں کے کم از کم 30 لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کروں گا۔
میں 30 لوگوں کے جسم چھلی کروں گا، 30 لوگوں کے جسم چاک کر دوں گا۔ آسمان سے وہی آتی ہے، میرے محبوب یہ کوئی اصول نہیں کہ ایک کے بدلے میں 30 مار دو، اگر بدلہ لینا ہی ہے ایک کے بدلے میں ایک مارا جائے گا، لیکن آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ صبر کریں اور معاف کریں۔ اسی وقت معاف کر دیا جس نے سینے کو چبایا، کلیجے کو چبایا، دل کو چبایا، آپ کے چچا کے، آپ کے دوست کے، آپ کے خالہ زاد بھائی کے، آپ کے صحابی کے، آپ کے وفادار کے جسم کے ٹکڑے کیے، لاش کا مسئلہ کیا، اس ہند کو معافی دے دی، اس ہند کو معافی دے دی۔ اور وہ واشی جس نے یہ حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، منہ لپیٹا ہوا، منہ لپیٹا ہوا اور آقا کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، سوال کرتا ہے اجنبی بن کے، کہتا اللہ کے رسول اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور اس کی پہلے غلطیاں بہت ہوں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آقا فرماتے ہیں جس نے اسلام قبول کر لیا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ عرض کرتا ہے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی؟ فرمایا ہاں، جتنا بڑا گناہ ہو اسلام قبول کر لو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کہتا ہے آپ کے چچا کے قتل کے گناہ کو بھی؟ رسول اللہ نے دیکھا، فرمایا وحشی ہو؟ چہرے سے کپڑا اتار دیا، جی میں وحشی ہوں۔ فرمایا جاؤ تجھ کو بھی معاف کیا۔ صرف اتنی سی بات ہے، بدقاعدہ بشریت یہ بات کہی، غم اتنا تھا چچا کی شہادت کا، دل پہ بوجھ اتنا تھا، کہا وحشی اللہ نے معاف کر دیا، لیکن آج کے بعد جب بھی آؤ محمد کے سامنے نہیں بیٹھنا، پیچھے بیٹھنا، اس لیے میں تیرے چہرے کو دیکھوں گا مجھے چچا یاد آ جائے گا، میں تیرے چہرے کو دیکھوں گا چچا کی لاش یاد آ جائے گی، میں تیرے چہرے کو دیکھوں گا چچا کے جسم کے ہوئے ٹکڑے یاد آ جائیں گے، تجھے معاف کر دیا لیکن میرے سامنے نہیں بیٹھنا۔ یہ مکہ کو فتح کیا، ذرا غور کیجئے کیا عالم ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، غالب کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، چچا کا قاتل سامنے ہے، آپ کی بیٹی کا قاتل سامنے ہے، مکہ سے نکالنے والے آپ کے سامنے ہیں، بلال کو مارنے والے سامنے کھڑے ہیں، یاسر کے قاتل سامنے کھڑے ہیں، سمیہ کے قاتل سامنے کھڑے ہیں، زنیرہ کی آنکھیں نکالنے والے سامنے کھڑے ہیں، آپ پر ظلم کرنے والے سامنے کھڑے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم۔ ایک صحابی نے اعلان کر دیا آج بدلے کا دن ہے، انتقام کا دن ہے، چن چن کے ماریں گے، گن گن کے ماریں گے، نشانہ لے لے کے ماریں گے، سارے بدلے لیں گے، ماروں کا بدلہ بھی لیں گے، زخموں کا بدلہ بھی لیں گے، شہادتوں کا بدلہ بھی لیں گے۔ اللہ کے رسول نے اس کو روک دیا، اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، اليوم علیکم المرحمہ، جاؤ آج کا دن میں نے اپنے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا، آج کا دن انتقام کا دن نہیں رحمت کا دن ہے۔ یہ رحمت اتنی بڑی رحمت، دشمن کا بیٹا ابو جہل کتنا بڑا دشمن تھا، کتنا بڑا دشمن ابو جہل، اس کا بیٹا اکرمہ بھاگ گیا جب اللہ کے رسول مکے میں داخل ہوئے، پھر اس کی بہن اس کے لوگ اس کو سمجھا کے لائے کہ یہاں تو رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، یہاں تو معافیاں مل رہی ہیں۔ اکرمہ آئے، دشمن کا بیٹا سالار ہے، دشمن کی فوجوں کا کمانڈر ان چیف ہے، دشمن کی فوجوں کا اللہ کے رسول کی فوج پہ حملے کرنے والا۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، اکرمہ کو دیکھا اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، آگے بڑھے، رسول اللہ کے کندھوں پہ پڑی ہوئی چادر جس کا تذکرہ اللہ قرآن کے اندر یا ایھا المزمل کہہ کے کرتا ہے، یا ایھا المدثر کہہ کے کرتا ہے، وہ کملی وہ چادر میرے آقا کے کندھوں سے گر پڑی، جلدی اٹھے، آگے بڑھے، اکرمہ کو سینے کے ساتھ لگایا اور کہا اکرمہ ہم تیرے انتظار میں یہاں بیٹھے ہیں، تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ دشمن کے بیٹے کے آگے بڑھ کے جا کے معاف کیا۔ یہ رحمت، یہ اخلاق، یہ سیرت، یہ کردار تمانچہ ہے
ان لوگوں کے منہ پر، ان کے قلم پر، ان کے بیان پر جو کہتے کہ اسلام تلوار کے نوک پہ پھیلا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، کردار کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔